رسول کریم، میں اپنی طرف سے آپ تمام اہل علاقہ کی طرف سے مبلغ اسلام، مبلغ ختم نبوت استاذ العلماء حضرت مولانا محمد اسماعیل شہجابادی صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں ہماری عزت افزائی فرمائی، ہمیں وقت دیا اور اس قادیانی فتنے کے متعلق علماء کرام کی جہد مسلسل جو 90 سالہ محنت اور کوشش ہے اور علماء کا ایک روشن کردار ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھا اور اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی اہمیت آپ حضرات کو سمجھائی۔ میرے دوستوں، وقت کافی بیت چکا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اگر تھوڑی سی تاخیر میرے کوئی بات نہیں، 2-4 منٹ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ختم عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور امت نے 1400 سالہ دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اسود انسی اور مسلمہ قذاب سے لے کر اور ہندوستان کے مسلمہ قذاب غلام قادیانی تک کسی موقع پر بھی امت نے اس عقیدے کے تحفظ میں مداحنت سے کام نہیں لیا، سستی سے کام نہیں لیا، بلکہ امت نے عقیدے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھی۔ آج بھی بر صغیر میں، ہندوستان میں، پھر 53 کی تحریک میں، جس میں لاہور کی سڑکوں پر 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس خون کی قربانی، میں کہا کرتا ہوں مسلمان کی تو زبان کا بول بھی ضائع نہیں جاتا، خون کے قطرے کہاں ضائع جائے گی اور اس کی قدموں کی حرکت کہاں سے ضائع جائے گی۔ 10,000 نوجوان اور مسلمانوں نے اپنے پاکیزہ خون سے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور نتیجہ پھر یہ ہوا، آپ نے سنا کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی نے اس مرزے کو اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور پھر دنیا بھر کے بہت سے ممالک نے ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ ان کی سازشیں آج بھی جاری ہے، یہ اپنے گماشتوں کے ذریعے، اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے یہ آج بھی اس عقیدے کو اور اس قانون کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج اس اجتماع کی وساطت سے ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیں حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہمارا پورا بھی جوان ہے، ہمارا بچہ بھی جوان ہے یا نہیں؟ بولو پوری قوت سے بولا، یوں بیٹھے جیسے جنازے میں بیٹھو، نیت کرو عقیدے ختم نبوت کے تحفظ، حضور کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہمارا بچہ بھی جوان ہے، ہمارا پورا بھی جوان ہے، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ اور اپنی زندگی کی آخری رمق کو قربان کر دینا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور آج میرے دوستو اس عقیدے کی تحفظ اور اس مسئلے کی اہمیت کو حضرات علماء کرام نے ممبر و محراب سے بیان کیا اور بیان کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے علماء کی اس تربیت کے نتیجے میں جب لاہور میں اس گستاخ ہندو نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور غازی علم الدین شہید نے اس کو واصل جہنم کیا اور وہ میاں والی جیل میں گئے، وکیل نے کہا غازی علم الدین شہید سے کہہ دو جب میں نے اسے واصل جہنم کیا میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ غازی علم الدین نے کہا ایک ہی کام تو زندگی میں ہوش میں کیا ہے، اس کا بھی انکار کر دو، ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری ہے، ایک ہی کام تو ہوش میں کیا ہے، اس کا بھی انکار کر دوں، اور کہا
ایمانی لفظ بولا ہے وہ ہمارا پیشوا ہے. آپ نے اس کو قادیانی، آپ نے اس کو جہنمی کہا ہے. علامہ کشمیری پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا جج صاحب آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، اراکین عدالت آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، اگر مرزے کو یہیں کھڑے کھڑے میں جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھاؤں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. یہ سن کر وہ وکیل جو چلا گیا، ساتھ ایک طالب علم تھا، وہ کہنے لگا حضرت اگر وہ کہہ دیتا کہ آپ دکھا دی تو پھر فرمانے گے بیوقوف وہاں پر شانی کھڑا ہوا تھا، حضور کا وکیل کھڑا ہوا تھا، میں اس کو دکھا دیتا. اور علامہ کشمیری رحمہ فرما کرتے تھے جو 1 گھنٹہ بھی ختم نبوت کا کام کرے گا اسے حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم میں سے جس سے بھی جو بن پڑے، خواہ آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر، آپ مالک ہیں یا مزدور، آپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ، آپ دکاندار ہیں یا ریڑیمان، آپ نیت کریں حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے جو کچھ بن پڑا ہم کریں انشاءاللہ. اور یہ 24 تاریخ کو لیاقت بار میں کانفرنس ہو رہی ہے. 24 تاریخ کی شام کو آپ عزم کریں اللہ کے اس گھر میں جمعہ کے اجتماع کی مبارک گھڑیوں میں خواب پورے ہیں، اپنے اس بڑھاپے کے ساتھ جوان ہیں، جوانی کے ساتھ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ کے ڈراتی ٹانگوں کے ساتھ ضعیف ہے، ضعف کے ساتھ آپ مصروف ہیں، اس مصروفیت کے باوجود آپ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں آخری صف تک آپ نیت کریں ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ اس کانفرنس میں شریک ہوگا انشاءاللہ، سارے کاموں کو چھوڑ کر شریک ہوں گے کریں انشاءاللہ. اور آپ کو جزائے خیر دے. اور آخری گزارش یہ کرنی تھی، آپ حضرات نے الحمدللہ اس وقت جو آفت آئی سیلاب کی آپ نے تعاون کیا، آپ کے اس مرکز سے اس وقت تک الحمدللہ 82 لاکھ اور 42 ہزار کا تعاون ہو چکا ہے. 82 لاکھ 42 ہزار کا، اور بہت صحیح انداز میں پوری تحقیق کے ساتھ یہ تعاون ہوا. پورے ملک سے مسلمانوں نے تعاون کیا، آپ حضرات نے کیا، آپ کس مرکز سے یہ تعاون ہوا اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ دنیا بھر سے بھی تعاون ہو رہا ہے، ابھی بھی ہمارا تعاون جاری ہے، آپ اس کو بھی پیش نظر رکھیں. اور جو ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت مدارس پر بڑے مشکل حالات ہیں. بہت ایک آفت آئی، ہم نے تعاون کیا، تعاون کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ خرچ کرنے والے تھے اس وقت اس آفت کی وجہ سے وہ سیلاب زدگان کی طرف ان کو رخ ہوا اور مدارس میں بڑی مشکلات ہیں. اس لیے آپ اس وقت ان مدارس کی طرف بھی توجہ کریں، وہاں الحمدللہ تعاون بہت ہو گیا اور حکومتوں کی طرف سے تعاون ہو رہا ہے. آپ کے اس مرکز سے چند دنوں میں 82 لاکھ کا تعاون ہوا. آئندہ کے لیے آپ سے درخواست ہے ان کے لیے دعائیں بھی کریں، تعاون سے بھی منع نہیں کرتے کریں، لیکن اس کو پیش نظر رکھیں کہ اس وقت سب کا رخ تعاون کرنے والے خرچ کرنے والوں کا رخ سیلاب زدگان کی طرف ہو گیا. آپ کے لیے ادارے اور مدارس اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہیں. 3,70,000 کا بل آیا 1 مہینے کا، آپ کا روزانہ کا جنریٹر کا خرچ 10,000 روپے ہو رہا ہے اور دیگر اخراجات اس کے علاوہ ہیں. اس لیے آپ اپنے مراکز کو بھی مضبوط کریں، اس لیے کہ مدرسہ قلعہ ہے،